السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوہاب AW نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اہم و خاص خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے وہ دو اہم خبر جو حکومت کی جانب سے عہد کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو شادی کی عمر تھی لڑکی کی 18 سال، لیکن اب حکومت کی جانب سے 21 سال کی حد بتائی جا رہی ہے، لیکن ایسا کرنے سے کئی دشواریاں، کئی پریشانیاں اور کئی وجوہات سامنے آ سکتے ہیں، اور جب کبھی بھی آپ ایسے قانون لاتے ہیں تو آپ کا کام ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مذہب و ملت کی فکر کریں، بغیر کسی کو تکلیف دے کے آپ قانون بل پاس کریں۔ لہٰذا یہ جو 18 سال کی عمر تھی یہ بالکل صحیح تھی۔ آپ نے اسے 21 سال جو بڑھا کر کی ہے، پتہ نہیں کس وجوہات سے، کس بنا پر یہ مرکزی حکومت نے فیصلہ لیا ہے، جبکہ عموماً ہر چیز 18 سال کی ہے۔ ووٹر دینے کا اختیار 18 سال کے بعد، ڈرائیونگ لائسنس 18 سال کے بعد، کئی ایسے حکومت میں جگہوں پر لمٹ 18 ایئرس کے بعد عہد کی گئی ہے۔ وہاں پر یہ شادی کی بات بھی صحیح تھی، لیکن اسے اب 21 سال بڑھا کر 21 سال جو کیا ہے، پتہ نہیں حکومت کیا چاہ رہی ہے، کس بنا پر یہ اقدام لی ہے، یہ تو حکومت جانے، لیکن اسے بھی یہ بل کو واپس لینا ہوگا، کیونکہ یہ غیر طور پر بالکل غلط ہے، کیونکہ کسی بھی مذہب و ملت کو تکلیف دے کر آپ قانون عہد نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر آپ غور و فکر کرنا چاہیے، ایک گروپ میٹنگ کرنا چاہیے، مذہب و ملت والوں کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کے ساتھ مل کر مشورہ کر جب کہیں آپ اس کی عمل آوری کر سکتے ہیں۔ آپ بغیر سوچے سمجھے کسی بھی مذہب و ملت میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم حکومت سے التجا کرتے ہیں کہ ایسے قانون نہ لائے جس سے کئی دشواریاں پیش آئے۔ اب رہی بات جو لوک سبھا میں آدھار کارڈ اور ووٹر آئی ڈی کو لنک کرنے کا جس طریقے سے حکومت نے بل پاس کیا ہے، پتہ نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ عوام کے لیے بہتری کے لیے کیا گیا ہے یا اس میں بھی کوئی حکومت کی سازش ہے۔ لہذا ہم آنے والے وقت پر یہ بات رکھتے ہیں، جبکہ واضح رہے کہ ہر چیز آدھار کارڈ سے لنک ہے، جیسے کہ پین کارڈ ہو یا ڈرائیونگ لائسنس ہو یا جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو پہلے طور پر آدھار کارڈ دستاویز مانگا جاتا ہے۔ لہٰذا اب ووٹر آئی ڈی اور آدھار کارڈ کو لنک کرنے کی حکومت نے منظوری دے دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ عوام کی بہتری کے لیے ہے یا عوام کے نقصانات کے لیے ہے۔ اسی سے جڑے کئی لوگ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، اور کوئی اس کی سفارش اور کوئی اس کے ساتھ ہے۔ خیر، جو بھی ہو، عوام کی بہتری کے لیے جو قانون بھی آئے، عوام کی بہتری کے لیے آئے تو بہت ہی عمدہ اور صحیح ہوگا۔ مرکزی حکومت کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو قانون لا رہے ہیں آنے والے عوام کے لیے، آنے والے ہندوستان کے سارے لوگوں کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ لہٰذا اس سے جڑی کچھ اہم رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیندر سرکار کا پرستاؤ ہے کہ آدھار کارڈ ووٹر آئی کارڈ سے لنک ہو، اور دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ بوگس ووٹنگ روکنے کے لیے ہی ایسا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسدالدین اویسی ہیں، آپ لگاتار وروଧ کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے سرکار کی اس منشا پر سوال آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر منتری جی نے جو بات پارلیمنٹ کے اندر کہی ہے بوگسنگ کا، آپ ڈیٹا دیجئے۔ آدھے سے زیادہ بھارت کے پردیشوں میں آپ کی سرکار ہے، اپنے الیکشن جیتا تو آپ نے بوگسنگ جیتا، اس کو ڈیٹا دیجئے آپ کہ آپ نے بوگسنگ کرا کے جیتا آپ نے چناؤ پورا، اور جہاں پر آپ ہار گئے وہاں بوگسنگ نہیں ہوئی کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آدھار میں مسٹیکس، ڈپلیکیٹ، جو بھی بولیے، غلطیاں 8.5% ہے۔ الیکشن کمیشن کے ووٹر لسٹ میں آئی ڈی میں 4 سے 5% ہے۔
तीसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि आधार को सिर्फ वेलफेयर स्कीम के लिए इस्तेमाल किया था, आपने आधार को और एपिक कार्ड को लिंक कर रहे हैं। चौथी बात यह कि इसको लिंक करके आप राइट टू प्राइवेसी का जो फंडामेंटल राइट बन चुका है 45वां जट में, उसका वायलेट कर रहे हैं। और आखिरी बात यह है कि जब ये अगर ये कानून बन जाएगा तो सरकार लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करेगी, उनका प्रोफाइल वोटर प्रोफाइल बनाएगी और डिस्क्रिमिनेट करेगी अपने बेनिफिशरीज के प्रोग्राम में कि जहाँ पर उनका फ़ायदा होगा वहाँ पर बेनिफिशरीज को देंगे। तो ये तमाम के तमाम हमारा जो जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्रेट बैलेट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सब कमज़ोर होकर रह जाएगा ये। ऐसे ही अहम खबरों के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। मैं अब्दुल वहाब, सीनियर जर्नलिस्ट, AW न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।